مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. ایک وقت میں آپ کے علاقے میں آیا تھا، شاید کچھ استاذہ کرام کو یاد ہوگا. دیوار لگ رہی تھی تو اس دیوار کو بہتر دیکھنا چاہتا تھا تو آپ کے اسکول میں آیا تھا. یہ بڑی پرانی بات ہے. میں تب بھی بہتری چاہتا تھا اور آج بھی بہتری چاہتا ہوں. میں ابھی ایک بات کر کے آیا ہوں. مجھے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں لوگوں کی لڑائی لڑنا چاہتا ہوں. مجھے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، لیکن عوام کی بہتری چاہتا ہوں. اور اس عوام میں ہماری بہتری، ہمارا مستقبل، جو یہ بچے ہیں ان کی بہتری دیکھنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں اسکولوں کی اتنی خستہ حالت ہے، اسے بدلنے کے لیے کسی نے نہیں سوچا. ہمارے علاقوں میں نے دیکھا ایک کمرے سے اٹھ کر ایک چھت بنی. ایک زمانہ تھا جب ایک کمرے میں لوگ بسا کرتے تھے، پھر انہی لوگوں نے، ایک پریوار نے 4 کمرے بنا لیے، اوپر چھت دے دی، اچھا کمرہ بنایا. باتھ روم نہیں تھا تب. لیکن پھر ایک اور سوچ آئی. اسی پریوار نے 4-5 لوگوں نے، جو پریوار کا حصہ ہوتے تھے، انہوں نے 3 منزلہ 2 منزلہ بنانا شروع کر دی. صحیح بات ہے سر؟ بالکل. اب ایک وقت آ گیا، آج کے اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ پریوار کے اندر صرف 3 لوگ بھی اگر ہیں، میاں بیوی اور ایک بچہ یا 2 بچے، وہ 3 منزل بنانا پسند کرتے ہیں، جس میں درجنوں کمرے ہیں، بہتر کچن ہے، بہتر باتھ روم ہے. آج وہی معاشرہ ہمارا ہے. ہر گھر کو ٹین لگی ہے، ہر گھر کے اندر بہترین کچن ہے، بہترین کمرے ہیں. لیکن جب شام کو رہنے کا وقت آ جاتا ہے تو صرف ایک کمرے میں سمیٹ جاتے ہیں. لیکن پیسہ کتنا لگا رہے ہیں. وہی ہمارے اسکولوں کی بات اگر کروں، جب میں بچپن میں دیکھا، یہ میں نے سٹیجز دیکھی ہیں معاشرے میں، لیکن اسکولوں کی حالت کو بدلتے ہوئے اس کا نظام میں نے نہیں دیکھا. بچے تب بھی ٹاٹ کو ترستے تھے، پھٹے ٹاٹ تب بھی تھے، کھلی کھڑکیاں تب بھی تھی، چھت سے پانی تب بھی ٹپکتا تھا اور آج بھی ٹپکتا ہے. بس اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں. عام آدمی جو ہے اپنے گھر کی ترقی کر گیا، لیکن جس سے معاشرہ بہتر بنتا، ہماری نسلیں بہتر بنتی، اس سکول کی بہتری کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا. آج میرے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں. میں کوشش کروں گا، میرے وجود میں جتنا ہوگا، ایجوکیشن کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تب تک ہمارا گھر بہتر نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ بہتر نہیں ہوگا. اور یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ 6 سال کے بعد جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے، ہمیں یہ ایگزام کا سیشن تھوڑا الگ رہتا تھا، تو ہم نے بھی بات رکھی. بہت سارے ڈیلیگیشن گئی. ہماری میڈم جو منتری ہیں ایجوکیشن کی، سکینہ ایتو جی، انہوں نے 9th کلاسز تک جو ہے وہ ایگزام کا سسٹم چینج کیا. اور ہمیں خوشی ہے کہ جب لوگ چن کے جاتے ہیں تو وہ عوام کی ضروریات پہ بات کرتے ہیں اور ان کے لیے پالیسی بناتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہوتے تھے کہ 2 مہینوں کے بعد سکول ہمارے بند ہوتے تھے اور اس کے بعد ایگزام کی تیاری کرنی پڑتی تھی. لیکن اس میں بھی ہم سدھار لائیں گے، ایجوکیشن میں بہتر پالیسی بنائیں گے اور ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے سرکار سے پوری امید لگا کر آیا ہوں اور ان سے امید بھی کرتا ہوں کہ بہتر انفراسٹرکچر، سمارٹ کلاسز ہم اپنے بچوں کو، جس سے تعلیم بہتر ہوگی، وہ دینے کا کام کریں گے. اور آپ کے اس سکول میں آیا ہوں، ہیڈ ماسٹر صاحب کو یاد کرانے کے لیے انہیں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ مارچ یا اپریل کے مہینے میں آپ کے پاس یہاں سمارٹ کلاسز ہے،
ایک ہے. کوشش کریں گے اگر آپ کو ضرورت ہوگی ان بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے تو آپ کو جو چیزیں ہم سے چاہیے مجھے بتا دینا اور ہم کریں گے. اور اسکول کی بلڈنگ کے لیے آپ کے بیٹھنے کا انتظام کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر میں جو سرکار بنی ہے جس سرکار کا ہم حصہ ہیں اس میں مجھے لگتا ہے پریارٹی ایجوکیشن کو ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کیونکہ اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. جب تک نہ ہمارے بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی ہمارے یہ جو نئی نسل ہے اس کا تو پرانا وقت لوٹا نہیں سکتا ہوں. ان کا جو بتایا ہوا وقت وہ تو نہیں لوٹا سکتا ہوں لیکن جو ان کا آنے والا کل ہے ہمارے بچوں کا جو بہتر کل ہے اسے بہتر بنانے کی پوری کوشش کروں گا. ٹھیک ہے پوری کوشش کروں گا. بہرحال آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا اور جموں کشمیر کی عوام کو کیونکہ بہت لوگ مجھے دلی سے دیش کے الگ الگ حصوں سے مجھے دیکھتے ہیں. آج تو میں اسمبلی کا ایک حصہ ہوں سرکار کا ایک حصہ ہوں. لوگ کہتے ہیں مہراج چیختا کیوں ہے. ارے اگر درد دیکھنا ہے تو چلے آؤ ان پہاڑوں میں. ہمارے اندر بھی جسم کے اندر روح ہے. ہمارے بچے سردیوں میں آج بھی بنا کھڑکیوں کے سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بنا ڈیسکوں کے اس زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کا درد جب بیان کرنے کو آ جاتا ہوں تو بڑی بڑی طاقتیں سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں کون سا نشہ کر کے آیا. ارے نشے میں تم ڈوب جاؤ گے جب میرے ان بچوں کی تعلیم کا حلیہ دیکھو گے, ان کا بچھونا دیکھو گے, ان کا انفراسٹرکچر دیکھو گے تو دکھ تو تمہیں بھی ہوگا. لیکن ان لوگوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. ابھی میں پیچھے سکول میں دیکھ کر آیا اور جتنا درد میں لے کر آیا ہوں بیان جس دن کروں گا تو دنیا کہے گی کہ دیوانہ ہے. لیکن میں تو یہ چیزیں دیکھ کر آیا ہوں اور دیش کے الگ الگ سٹیٹ سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ سکول ہے میرے پہاڑوں کا, بغل میں ایک بلڈنگ ہے ہوڑا. کتنا انرول ہے سر ہمارا ادھر 300 کے آس پاس ہمارے بچے ہیں اور ان بچوں کو معصوم چہروں کو بھی دکھا دو. ہو ضرور پیتے رہو یہ معصوم چہرے تم بھی دیکھ لو. اگر ان کے مستقبل پر کسی نے ڈاکہ ڈالا اور معراج اس کا حصہ ہو تو معراج کی زبان سے کیا پھول کھلیں گے یا انگارے نکلیں گے. آپ میرے بچوں کی تعلیم کو بہتر کر کے دو, ان کا مستقبل بہتر بنا کے دکھاؤ. معراج آپ کی تعریفوں کے پھول باندھے گا. ورنہ اگر آپ میری نسلوں کی بربادی چاہتے ہو, میں نے اسمبلی میں بات کی, میں نے کہا کہ مجھے اسٹیٹ لیول کے کمپٹیشن میں اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں نیشنل لیول کی کمپٹیشن میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا جو طرز ہے وہ ان بچوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرتا. میرا بچہ یہاں پر بیٹھا ہے, ان کا بچہ سوئمنگ پول میں نہا رہا ہے. ان کے بچوں کی پرورش کے لیے ان کی گاڑیوں کا انتظام ہے, مارشل کا انتظام ہے, بسز کا انتظام ہے. ان کے کھانے کی فکر ہو رہی ہے, ان کی وردی بہترین ہے, ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, بہت سارے بہتر سکول ہیں, ان کے پاس بہت ساری کوالٹی کی ایجوکیشن کے لوگ ہیں, وہاں ٹریننگ ہر قسم کی ہوتی ہے. لیکن میرے بچوں کا اس قسم کا سکول اور کمپٹیشن آپ نیشنل لیول میں کرانا چاہتے ہیں. معراج نے اس کی آواز اٹھائی اور اس کی وجہ یہ ہے انہیں لگ رہا ہے کہ ہم پہاڑوں میں لوگ ہیں تو ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں, ہم دیش اور دنیا سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ انفراسٹرکچر تو بنا کر دو. جس دن میرے علاقوں کے اندر بہتر انفراسٹرکچر ہوگا تو دنیا سے کمپٹیشن کرنے میں کبھی نہیں ہچکچائیں گے, نیشنل لیول پر کبھی بھی نہیں ہچکچائیں گے. لیکن میں نے کہا ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری یہاں پر پوسٹیں ہونی چاہیے کیونکہ ہماری ایجوکیشن اس طرح سے ہوئی ہے. ہماری پوسٹیں
तहसील लेवल पर होनी चाहिए, हमारा कंपटीशन तहसील लेवल पर होना चाहिए, हमारा कंपटीशन हमारी पंचायत लेवल पे होना चाहिए। अब ये हमारे यहाँ इस इलाके के अंदर अगर कोई पोस्ट निकलेगी तो उस पोस्ट को कंपटीशन के लिए हमें स्टेट लेवल का कंपटीशन दिया जाएगा, तो हमारे इन बच्चों की तालीम से क्या आप उम्मीद कर सकते हो, जिन बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए बिछोना नहीं है? मैं अभी एक बात कहकर आया हूं, जो लोग मुझे देखते हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने इस मुल्क के अंदर देखा है ब्रायलर के जो वो चूजे होते हैं, देखे आपने? ब्रायलर के जो चूजे होते हैं उसकी गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी है, उनको शेड इससे बेहतर बना के देते हैं, उनको सर्दियों के अंदर बुखारी का इंतजाम, उनके टेम्परेचर का ख्याल किया जाता है। अरे ये तो हमारे इंसानों के बच्चे हैं, तुमने इनकी परवरिश के लिए इनके टेम्परेचर का कभी ख्याल किया? अरे इनकी तो खिड़कियां तुमने खुली छोड़ दी है, चूजों की फिक्र की है, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश की फिक्र की नहीं किसी ने। और फिर दर्द की बात करते हैं, कभी लौट आना, कभी चले आना इन पहाड़ों में। मैं उन लोगों से भी नाराज हूं जो हमारे केएस ऑफिसर हैं, जो हमारे बड़े ओहदों पे ऑफिसर हैं, उन्हें भी आना चाहिए था, अपने इलाके की, अपने गांव की फिक्र करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था उधर ऑफिशियल्स को, बताना चाहिए था लीडर्स को कि हमारे इलाके में ये कमियां हैं। अरे किन किन चीजों के खिलाफ मैं बोलूं? सड़क का हुलिया ठीक नहीं है, स्कूलों का हुलिया ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का किरदार अच्छा नहीं है, मेरे मुलाजिम मेरे गरीब के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, गरीब के हक पे डाका डाला जा रहा है, हर तर्ज पर, हर महाज पर मुश्किलें इतनी हैं, किस किस का दर्द बयान करने लग जाऊं। कोई एक ऐसा सिस्टम तो होता, कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट होता जहां से किसी गरीब की सुनवाई होती, जहां मेरा दिल खुश होता कि कोई इदारा ऐसा है जहां मेरे गरीब और मजलूम की बेहतरी की बात होती है। वो तो दिखाई नहीं, वो तो दिखाई नहीं। लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आप बच्चों को बताना चाहता हूं, मेरे भी उस्ताद हैं, आप भी इस स्कूल का हिस्सा है। हम किन मुश्किलों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त हमने कहा आपका वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इस वक्त में, इन हालात में आपको निखर कर आना है, आपको दिखाना है दुनिया को, जो आपके पास हुनर है उस हुनर पे आपने काम करना है। वो दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं है, लेकिन उस हुनर को आपने काबू करना है, उस हुनर को आपने निकालना है, ढूंढना है। अगर उस हुनर को आप निकाल गए, जिस तरह से महराज है, मेरी एजुकेशन भी इन पहाड़ों में हुई है, मेरे उस्ताद भी यहाँ के लोकल हैं, वो आज भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जैसे हमारे कोयुम साहब पीछे हैं, उनके वहां में उनसे तालीम हासिल किया है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उनका एक शागिर्द आज इस जम्मू कश्मीर की रियासत की सियासत में एक बदलाव का हिस्सा है। और हमने वो किया क्योंकि हमारे अंदर जो था वो देश और दुनिया, यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत के अंदर किसी के पास नहीं था, लेकिन हम उस सोच के साथ आगे बढ़े, आज इस मुकाम पर खड़े हैं। और किसी को कमजोर होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जो चीजें होनी चाहिए थी उनसे हमें महरूम रखा। तो उन लोगों को बताना चाहूंगा, आप मेरी नस्लों को बर्बाद करने में मत लगो, क्योंकि महराज को तकलीफ होती है। इनके बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवाज उठा रहा हूँ। ये वही स्कूल है, कुछ साल पहले इस स्कूल की दीवार लग रही थी और मैं यहाँ खड़ा होकर उसकी तामीर करना चाहता था। तब तो मेरे आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था, लेकिन मुझे उस दिन तकलीफ हुई थी। शायद उस्ताज़ किराम को याद होगा, और ये कई साल पुरानी बात है। हमें दर्द तब भी इस नस्ल का था, और आज भी आपकी ये जो पैदावार हो रही है, आपका जो मुस्तकबिल है, मेरे होते हुए कम से कम आपके लिए तकलीफें हम नहीं देखना चाहते। हमने तो उठा ली, लेकिन अपनी नस्लों की बर्बादी अपनी आंखों के सामने, उसका तमाशा मैं नहीं देख सकता।
اور میں امید کرتا ہوں سرکار اس میں مجھے پورا کوآپریٹ کرے گی. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, یہ ہماری صرف کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہے, پورے اسٹیٹ کے اندر گورنمنٹ اسکولوں کا حلیہ بد سے بدتر ہے. ہم پورے اسٹیٹ کے اسکولوں کو بہتر بنانے کی بات کریں گے. جس علاقے میں مظلوم کے بچے ہیں انہیں بہتر تعلیم دینے کی خواہش کریں گے. ٹھیک ہے, اور اسی